السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم ماؤں بہنوں کے لیے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ سفر حج یا عمرہ کے موقع پر اگر عورتوں کو حیض آنے والا ہے یا آ چکا ہے تو اس تعلق سے کچھ اہم مسائل اور کچھ اہم ہدایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ایسی صورت میں دوائی لینا یا نہ لینا، اس پر ہم مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جائز ہے لیکن نہ لینا بہتر ہے۔ اس سے جو نظام فطرت ہے، نیچرلی جو نظام ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ عورت استحاضہ کی بیماری، لیکوریا کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، لہذا اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اور حج یا عمرہ کے سفر کے دوران حیض آ جائے تو عورت کو دل چھوٹا کرنے، دل برداشتہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات کہ اگر عورت سفر حج یا عمرہ پر جا رہی ہے اور جاتے وقت ہی وہ حیض سے ہے تو اب ایسی صورت میں بعض خواتین لیڈیز یہ کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس حالت میں ہم نیت نہیں کریں گے، ہم نیت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے نیت کرنا غلط ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہاں سے مکہ مکرمہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے اور میقات کراس کر رہے ہیں، مکہ کا ارادہ ہے اور میقات کراس کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نیت ضروری ہوگی، یا تو حج کی نیت یا عمرہ کی نیت۔ یہ نیت اور احرام کی نیت گویا ضروری ہوگی، مرد کے لیے ہو، عورت کے لیے ہو، حیض والی ہو، بلا حیض والی ہو، نیت ضروری ہوگی۔ لہذا یہ سوچنا غلط ہے کہ حیض میں ہے لہذا نیت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، ورنہ ان کو اگر بلا نیت کے عورت چلی گئی تو اس کو واپس کسی میقات پر جا کر نیت کرنے جانا پڑے گا، نہیں جائے گی تو دم لگ سکتا ہے۔ لہذا دوسری بات یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ حیض میں ہے تو ہمیں نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ نیت کر کے ہی جانا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کچھ عورتیں وہاں پہنچنے کے بعد، یہاں سے تو انہوں نے الحمدللہ نیت کر لی، اس مسئلے پر تو عمل کر لیا، اب جب وہاں پہنچنے کے بعد پاکی ہو گئی، پاکی کا غسل لے لیا، اب طواف کرنے جب عمرہ کا جانا ہے یا حج کے ارکان ادا کرنے جانا ہے تو اس پاکی کے بعد وہ عورتیں خاص طور پر عمرہ میں مسجد عائشہ دوبارہ نیت کرنے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مسجد عائشہ جانے کی اب نیت کرنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آلریڈی وہ احرام کی حالت میں ہیں، نیت کے ساتھ ہے، فلائٹ میں انہوں نے نیت کر لی ہے، اب پاکی کے بعد الگ سے مسجد عائشہ جانے کی، تنعیم جا کر نیت کرنے کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات، اس سلسلے میں حیض کی حالت میں، احرام کی حالت میں، احرام کی پابندیوں میں عورت پیڈ یوز کر سکتی ہے، کرسف کپڑا یا جو بھی استعمال کیا جاتا ہے، پیڈ وغیرہ عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ خوشبو والا پیڈ نہ ہو۔ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، کھانا پینا لگانا استعمال کرنا مرد عورت سب کے لیے منع ہے، تو وہ کرسف یا پیڈ خوشبو والا نہ ہو، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حالت میں عورت حج پر جا سکتی ہے، عمرہ پر جا سکتی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر عمرہ پر گئے ہیں تو جب پاکی ہوگی تب وہ طواف کی عبادت کریں گے، پھر اس کے بعد سعی اور پھر اس کے بعد بال کا مسئلہ اور بال کا مرحلہ آئے گا۔ پاکی کے بعد وہ عمرہ کے طواف کے لیے جائیں گے۔ رہا مسئلہ حج کا، تو اگر کوئی خاتون آخری دنوں میں حج کے دن بالکل قریب ہے اور اس کو حیض آ چکا ہے یا حیض آنے کا اندیشہ ہے تو اب ایسی صورت میں مسئلے کی روشنی میں، یہ پانچویں بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ایسی صورت میں مسئلے کی روشنی میں ایسی عورت کو افراد کرنا چاہیے، تمتع نہیں کرنا چاہیے، اس کو حج افراد کر لینا چاہیے کہ وہ یہاں سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائے
اور جا کر اس کو عمرہ کے ارکان ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسی حالت میں مینا، مزدلفہ، عرفات یہ سب وہ چیزیں کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں ہے۔ کنکری کے عمل کے لیے بھی پاکی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ طواف زیارت کا، تو جب پاک ہو جائے گی تب جا کر وہ طواف زیارت کرے گی۔ 12 کے بعد بھی اگر جانا پڑا اس عذر کی وجہ سے تو بھی اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا۔ تو یہ چوتھی بات ہو گئی۔ اگلی بات یہ، یعنی چوتھی بات میں یہ کہ اس کو افراد کرنا چاہیے تھا۔ پانچویں بات اب ہم عرض کریں گے کہ اگر اس عورت نے تمتع کیا تھا جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، اب وہ عورت حیض سے تھی، نیت تو اس نے فلائٹ میں کر لی، عمرہ کی اور وہاں پہنچ گئی، ابھی عمرہ مکمل ہوا نہیں اور حیض سے پاک ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائی، اور ادھر حج کے دن آ گئے، تو اب یہ عورت کیا کرے؟ اس نے بھول یہ کر دی کہ ان کو افراد کرنا چاہیے تھا، تمتع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تمتع کر لیا، عمرہ کر نہیں پائے اور ادھر حج کے دن آ گئے۔ تو اب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی لیڈی اور خاتون وہ عمرہ کے احرام کو چھوڑ دے گی، رفض عمرہ کرے گی، عمرہ کا احرام توڑ دے گی۔ اس طرح کے مثلا کنگھی کر لی، تیل لگا لیا اور اس احرام کو توڑ دے گی۔ اب اس کے بعد 6 تاریخ 7 تاریخ کو وہ حج کے احرام کی نیت میں اسی حالت میں آ جائے گی۔ پاکی تو ہوئی نہیں تو پاکی کا غسل نہیں ہے، تو اسی حالت میں وہ حج کے احرام میں آ جائے گی اور اس سے مینا، مزدلفہ، عرفات کے ارکان ادا کرے گی، کنکری کرے گی۔ جب پاک ہوگی تب جا کر وہ طواف زیارت بھی کرے گی، لیکن اب اس کا یہ حج حج افراد بن جائے گا۔ وہ عمرہ چھوڑ دے گی، اب اس کا یہ حج حج افراد بن جائے گا۔ عورتیں یہاں پر غور فرمائیں کہ جب وہ حج حج افراد بعد میں چل کر بن ہی گیا تو پہلے ہی سے افراد کی نیت کر لی جاتی تو کیا اچھا ہوتا، لیکن بہرحال اب اس کا وہ حج حج افراد ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد 2 باتیں اور، کہ جو عمرہ پہلے چھوڑ دیا تھا، توڑ دیا تھا، اس عمرہ کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور ایک دم بھی دینا پڑے گا۔ اور یاد رہے کہ افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، تو اب ایسی عورت کے لیے حج والی قربانی کے بجائے دم والی قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو یہ 5واں مسئلہ ہم نے عورتوں کے حیض کے تعلق سے عرض کیا کہ اس کو افراد کرنا چاہیے تھا، اس نے تمتع کیا، عمرہ نہ کر سکی، حج کے دن آ گئے تو عمرہ کا احرام توڑ کر حج کرے گی، عمرہ کی قضا بھی کرے گی، دم بھی دینا پڑے گا اور حج کی قربانی اس پر لازم نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کا حج حج افراد ہو گیا۔ اور آخری مسئلہ اس تعلق سے کہ حیض کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ کوئی عورت جلدی دنوں میں حج کے لیے چلی گئی تھی، حج کے دن پورے ہونے کے بعد فوراً بعد اس کی یا تو مدینہ منورہ روانگی ہے یا اپنے ملک مثلا انڈیا واپس آنا ہے۔ حج کے فوراً بعد ابھی وہ عورت پیریڈ میں ہے، حیض میں ہے، طواف زیارت ادا نہیں کر پائی، 13 14 کو بھی پاکی نہیں ہوئی، 10 11 12 جو دن ہے اس میں تو پاک تھی نہیں، 13 14 کو بھی پاک نہیں ہوئی، فوراً 2-3 دن کے بعد اس کی روانگی ہے اور وہ ابھی تک پاک ہی نہ ہو پائی، تو ایسی عورت کیا کرے؟ تو اب اس صورت میں پہلا مشورہ تو یہ کہ اگر اپنے اختیار میں ہو تو ایسے سفر کی ترتیب بنانا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی اس عذر کی وجہ سے طواف زیارت خطرے میں پڑ جائے گا، اور طواف زیارت جب تک نہیں ہوگا میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے وطن چلے جائیں۔ لہذا ایسی ترتیب اگر اپنے اختیار میں ہے تو بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بن گئی تو پہلی کوشش یہ کرے کہ سفر کو تھوڑا ڈیلے کرے تاکہ طواف زیارت کے بعد مدینہ شریف جا سکے یا اپنے ملک جا سکے، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے
تو اب ایسی صورت میں وہ عورت اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لے گی، اور اس ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے وہ شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن اس پر ایک بدنا یعنی 7 حصے والا جانور بطور دم کے لازم ہوگا، جو اس کو حدود حرم میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ سفر حج یا عمرہ کے موقع پر حیض کے تعلق سے یہ 6 مسئلے، بہت اہم مسئلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، جو انشاءاللہ ہماری ماں و بہنوں کو ضرور کام آئیں گے۔ پھر بھی اس تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمرہ اور حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، قدم قدم پر نصرت اور مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔